بھی تو فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہماری اہل بیت سے ہے. سلمان منا اہل البیت ہے تو مطلب ہے کہ ایک خونی اہل بیت ہے، ایک عطائی اہل بیت ہے. کملی والا جسے دو لفظ بول کر اپنی اہل بیت میں شامل کر دے، چاہے اس میں فاطمۃ الزہرا کا خون نہ ہو اور وہ فارسی ہو، اس کی زبان فارس کا رہنے والا ہو، وہ سلمان کی طرح اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے. اور اگر خون سے ہو کر اہل بیت والے کام نہ ہو، اہلیت نہ ہو، وہ طریقہ نہ ہو، اسوہ رسول پر چلنا نہ ہو، اتباع کامل نہ ہو، تو پھر جو سلمان کو باہر سے اندر لا سکتا ہے وہ اندر والوں کو باہر بھی نکال سکتا ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ عمل نہ ہو، اتباع کامل نہ ہو، اور وہ سید جو حلال کو حرام کہتے ہیں، جو حلال رشتوں کو حرام کہتے ہیں، اپنی نسبی برتری بتا کر رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حرام حلال کہتے ہیں، وہ سن لیں کان کھول کر. میں حدیث کی روح سے کہہ رہا ہوں کہ سلمان منا اہل البیت ہے. سب کو پتا ہے کہ سلمان کا خون حضور کا خون نہیں تھا. آپ خون پر اترا کر کہتے ہیں کہ دوسرے ہم جیسے نہیں ہیں، ہمارے رشتے ان کو نہیں جا سکتے، وہ ہم جیسے نہیں ہیں. آؤ میں ان کے لیے چیلنج کرتا ہوں کہ پھر جس کا خون کملی والے کا خون نہیں تھا، فاطمہ کے خون سے نہیں تھا، اس کو کیوں حضور نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، یہ میری اہل بیت کا فرد ہے. سنو مول صاحب، اعتراض کسی دا ہے تے اتھے اٹھ کے پیو دا پتر ہے تے علم ہے تے اٹھ کے اتھے اعتراض کرے. پیچھے یوں یوں کرنے اتھے گل کرن سامنے. سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت سے ہے، سلمان کا کوئی رشتہ نہیں. بھائی گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حضور کے نسب سے نہیں ہے. حضور نے فرمایا میری اہل بیت ہے. گویا ایک فارسی اجمی آدمی کو بھی اہل بیت میں داخل کر دیا. اس کا وہی حکم ہے جو اہل بیت کا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ سربراہ ہے اہل بیت کہہ رہا ہے، اور بیت کا جو سربراہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے، میرے اہل بیت کا ہے، میرے گھر کا فرد ہے. تو باہر کے آدمی کو داخل کر کے اہل بیت بنا دیا کہ نہیں سرکار نے. تو جو حلال کو تم حرام کہتے ہو تو تم پہلے اپنے نسبوں کا پتہ کرو کہ تمہارا اتصال بھی کملی والے کے ساتھ صحیح ہے یا نہیں. خالی سید تے شاہ صاحب تے قبلہ سید السادات تے پیچھے پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں ہے بھی ہے وہاں کے نہیں. وڈیاں داڑیاں رکھنے نال تے پگڑیاں تے امامے تے جبے بننے نال بندہ سید نہیں بننا. تے ویکھو کملی والے دی شریعت ویکھو. باہر دے آدمی نو کہا کیا تو مینڈا ہے. تے جس ویلے آپ ڈرو اس وقت سے کہ آپ اللہ کے حلال کو حرام کہہ رہے ہو اور لوگوں کو یہ اپنی برتری نسب کی بتا رہے ہو، تو پھر وہ ذات جو تم اگر اس کی اولاد بھی ہو، اہل بیت میں سے بھی ہو، تو وہ تمہیں نکال کر باہر بھی پھینک سکتا ہے. جو باہر والوں کو اندر لا کر شامل کر سکتا ہے وہ اندر والوں کو اٹھا کر باہر بھی پھینک سکتا ہے. سنو ایک بڑی گل سنو مولوی ہو، میں عام فہم کی گل کرسا، بڑی دلیل کی گل ہے جی. بچے میں دلیل دے رہے ہیں کہ اہل بیت جو ہونے ہو انہاں کٹ کے باہر سٹ چھوڑی. دسو جی منسوخ آیات بھی ہیں کہ نہیں؟ کیسی آیات بھی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ لیکن حکم ان کا نہیں چلتا ہے نا.
ہے نا قرآن ہے، لیکن قرآن میں پڑھی جاتی ہیں، ان کا حکم نہیں چلتا، پڑھی جاتی ہیں۔ تو جو میں یہ بتاتا ہوں، اور یہ مولانا جامی کا فیصلہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اہل بیت جو رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے، نانا کے طریقے پر نہیں ہے، حلال کو حرام کہتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں، ان کا حکم ان منسوخ آیات کی طرح ہے قرآن کی، جو صرف پڑھی جاتی ہیں لیکن ان پر حکم نہیں، کوئی حکم نہیں، عمل کرنا ضروری نہیں ہے، حکم منع ہے، عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان کا شعر بھی سنیے جامی کا، اولاد نبی کے نیست پر راہ نبی، وہ اولاد نبی جو راہ نبی پر نہیں ہے، چوں آیت منسوخ ہے کلام اللہ، کلام اللہ کی منسوخ آیات کا حکم رکھتی ہے، کہ قرآن میں تو ہیں، نکال نہیں سکتے آپ، لیکن حکم اس پر اس کا حکم نہیں مان سکتے آپ۔ کیا دلیل اس تے دلیل تے پھر ہن میں موت ہی نے پھر اللہ رگا تو ہاتھ رکھے نے پھر ہن کدے اس دلیل تے تے پھر نہیں۔ تو مطلب ہے کہ اتنا رعونت نسبی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے حلال کو آپ حرام کہہ دیں۔ آپ کی خانقاہوں کو یہ حق نہیں اللہ نے دیا کہ وہاں آپ حلال اور حرام کے اعلان کرائیں، اللہ کے حلال کو حرام کہلائیں اور قرآن اور حرام کو حلال کہلائیں۔ یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ آپ کی کیا شکل ہے؟ یہ فیصلہ تو کملی والا کر سکتا ہے۔ فیصلہ کملی والا کرنے سے پہلے اپنے مالک کو دیکھتا ہے کہ مالک کا کیا حکم ہے۔ نبی بھی اللہ کو دیکھتا ہے، اور آپ کسی کو نہیں دیکھتے۔ آپ کو کوئی شرم نہیں؟ آپ کی سیادت اتنی اونچی آ گئی ہے، یہ کوئی اتنا اونچا کوئی نسب ہے، یہ کوئی اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ آپ نے شریعت کو بھی پامال کر دیا اور قرآن کے احکام کو بھی پامال کر دیا۔ اسی رونت کو، اسی نسبی رونت کو کملی والا پاؤں کے نیچے مسل کر گیا اور مسلنے کے لیے آیا۔ آپ نے عربیوں اور اجمیوں کو کوئی فضیلت نہیں الا تقوی، تقوی کی بنیاد پر۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہاں اللہ نے سیدوں کو مخاطب نہیں کیا صرف، یا ہاشمیوں کو مخاطب نہیں کیا، یا قریشیوں کو مخاطب نہیں کیا، یا عوانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ یا ایھا الناس، اوے لوگو، جس نسل کے ہو، جس رنگ کے ہو، جس زبان کے ہو، جس انداز کے ہو، جس لہجے کے ہو، جس طبیعت کے ہو، جس مزاج کے ہو، جس فہم کے ہو، سن لو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔